امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے، امام صاحب رحمت اللہ علیہ کپڑا بیچتے تھے تو جب ذرا بادل چھا جاتے تھے نا، بارش کا موسم ہوتا تھا تو پہلے گھٹائے نہیں چاہتے، دکان بند کر دیتے تھے۔ وہ کہتے حضور دکان بند کر دی ہے، فرماتے ہیں گاہک کو مال نظر نہیں آ رہا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے، غلط اس کی سوچ اور زیادہ پیسے دے کے چلا جائے، کل کمائی کر لیں گے کوئی بات نہیں، اس کا عیب جو ہے نا عیب وہ بیان کرے۔ خبردار کبھی کوئی ایسی چیز نہ کوئی شخص مارکیٹ کے اندر لے کر کے آئے جو عیب دار ہو اور لوگوں کو اس کی تکلیف۔ ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کٹ تھا تو امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے بیچ ڈالا۔ دو مسجدوں میں نماز ہوتی تھی، ایک میں امام صاحب پڑھتے تھے، وقت زیادہ تھا، ایک میں پہلے ہوتی تھی، بچہ پڑھ آیا، امام صاحب گئے تو اس نے وہ کپڑا بیچ دیا تو امام صاحب تشریف لائے، فرمایا گاہک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ٹوکا ہے، یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو، مسلمانوں کی باتیں سنا رہا ہوں، ان لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو اس دھرتی پہ بستے تھے۔ ان کو خالی اپنے ذہن کے اندر اس لیے نہ سنا کریں کہ یہ کانوں کی لذت ہے، اس کو پرکھیں، میں اپنے آپ پہ پرکھوں، آپ اپنے آپ پہ پرکھیں۔ یہ مسلمانوں کی داستان سنا رہا ہوں، اہل حق کی، اور اگر وہ لوگ کر سکتے تھے تو ہم بھی کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، گردن جھاڑ کے جھڑک کے چھوڑنا جایا کرے کہ یہ وہ لوگ تھے، وہ تو امام اعظم تھے، نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ نبی تھے، وہ اس دھرتی پر بسنے والے لوگ تھے، اہل حق تھے، ہم بھی اہل حق ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اگر یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا بتانا گاہک کو، آداب تجارت سنیے، بتانا اس کے اندر یہ نقص ہے۔ بچے نے بتایا نہیں، بیچ ڈالا۔ امام صاحب لوٹے، پر میں بتایا تھا کہ حضور نہیں، فرمایا تو نے ابو حنیفہ پر بوجھ ڈال دیا ہے، ڈھونڈو۔ 3 دن لگے اس گاہک کو ڈھونڈنے میں جو ناقص مال لے گیا تھا۔ اور میرے دوستو، جن لوگوں کو ڈر تھا نا رب کی بارگاہ میں جانے کا، 3 دن لگے وہ ملا نہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے 3 دنوں کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ اور جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر مسجد میں گئے اور جمعے کے نمازیوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک شخص مال لے گیا ہے، بچے کو بتانا یاد نہیں رہا، سارے مسلمان دعا کریں میرے لیے کہ رب میری یہ غلطی معاف فرما دے، اللہ مجھے پکڑ نہ لے، میرے لیے دعا کریں۔ تڑپ کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں کہ امام صاحب کیسا کردار ہے آپ کا۔ عزیزو یاد رکھو یہ آداب تجارت ہے۔ تیسری بات، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی قسم نہ کھاؤ مال بیچتے وقت، نہ سچی نہ جھوٹی۔ یہ کہنا جی میں بالکل ہے میں آنکھیں سچی کھانا بھی منع ہے۔ آپ کو پتہ ہے مال بیچتے وقت بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھنی چاہیے، درود شریف بھی نہیں پڑھنا چاہیے، منع ہے۔ وہاں ذکر اذکار نہیں کرنے چاہیے۔ دکان پہ بیٹھا تو تسبیح چل رہی ہے، سامنے والا نے کہا بڑا وہی صوفی آدمی ہے، یہ کوئی چیز ہے یہ نہ۔ گاہک کو دیکھ کے تیرا وہاں آیتیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا۔ میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی مسواک بیچ رہا ہے، ہر آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے، اس کا حضور نے یہ فائدہ بیان فرمایا، یہ فائدہ بیان فرمایا، یہ میں نے بلا لیا۔ میں نے کہا تو سنت کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کی کر، خالی مسواک کی نہ کر۔ تو تجارت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے لوگوں کو دلیلیں دے رہا ہے۔ تو نے اگر سنت کی تبلیغ کرنی ہے تو مسواک چھوٹی سنت ہے، داڑھی تو رکھ دی اور رکھوا بھی۔ تو جو تیری والی سنت ہے اس کا تو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ مسواک لے لو سنت ہے۔ یہ کیسی سنت ہے جو صرف تو اپنی جیب بھرنے کے لیے جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھا، اور لفظ بڑے حسین بیان فرمائے، فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ مال بک جاتا ہے پر برکت، اللہ اکبر، مال بک جائے گا، لوگ لے جائیں گے، تیری قسم کا اعتبار کریں گے، پر برکت ایک کثرت ہوتی ہے، ایک برکت ہوتی ہے۔ برکت والے پیسے ختم نہیں ہوتے اور کثرت والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ فرمایا برکت نہیں رہے گی، تو برکت سے محروم ہو۔ برکت کا معنی اور آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت کر لو۔ فرمایا برکت اٹھ جائے گی، رحمت الہی منہ تو نے کیوں قسم کھائی، چھوٹے کام کے لیے اللہ کی قسم کھائی تو۔ چوتھے نمبر پر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا۔ کس کام سے جی؟ وہ کیا ہوتی ہے جی؟ مال جمع کرنا، قید پڑ جائے اور میں مہنگا بیچوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ایک چیز ہے کہ آپ نے روٹین کا رکھا ہوا ہے، مارکیٹ کے اندر قحط نہیں،
لوگوں کو مل رہا ہے. جس وقت آپ کو پتہ چلے کہ ذرا بھی معاملہ شارٹ ہوا ہے تو پھر ایک دن بھی رکھنا جائز. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے میں تو اسے اپنی امت ہی شامل نہیں کرتا, تو میرا ہے ہی نہیں. نکل جائے, ذخیرہ اندوز تو ہمارا ہے ہی نہیں. میرے رسول کریم علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی سے بھی منع فرمایا ہے. اور 5ویں نمبر پر کریم محبوب نے فرمایا ملاوٹ نہ کرو, زندگیوں سے نہ کھیلو. یار حد ہو گئی, اتنے ہم جابر اور اتنے ظالم ہوئے کہ دوائیوں میں ملاوٹ ہونے لگی. اتنا ظلم کمایا لوگوں نے کو قتل کرنے لگے انسانیت کا تھوڑے پیسوں کے لیے. میرے بچے پل جائیں اور باقیوں کے مر جائیں, میرے بچے کوٹھیوں میں گھومیں اور باقی معذور ہو جائیں. دوائی کھا کے بچے معذور ہو گئے. ملاوٹ. اور کس دکھ کا اظہار کروں, انڈیا کے 28 صوبے ہیں, گنے نہیں جاتے, اور دوائیوں کی 5000 کمپنی رجسٹر ہے. آپ کے 4 صوبے ہیں, چھوٹا ملک ہے, اور 45,000 کمپنی دوائیوں کی رجسٹر ہے. اور جو رجسٹر کرنے والے انہوں نے بھی پیسے کمائے ہیں. وہی 5000 اور 45,000 کا مقابلہ تو دیکھیں, اور ملک کا حال دیکھیں کہ انڈیا میں بسنے والا کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنا وطن سارا گھوم چکا ہوں. اس کے باوجود صرف 5000 کمپنی رجسٹر ہے اور آپ کی 45,000 رجسٹرڈ ہے. لوگ جو جس کا جی آتا ہے وہ بنا رہا ہے, وہ بیچ رہا ہے. میڈیکل اتنا نازک شعبہ, وہاں بھی. اور ڈاکٹر حضرات ناراض رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ سخت جملے بولتے ہیں, لیکن مجھے معاف کریں اللہ کی رضا کے لیے. وہ جو آپ کے پاس میڈیکل ریپ والے آپ کو لگا کے دیتے ہیں نا اسی کمرے میں, وہ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس چیز کا لگا کے دیتے ہیں. وہ جو نئی گاڑی کی چابی ڈاکٹر صاحب کو تھما جاتے ہیں, ہمیں بتایا تو جائے وہ کس بات کی دے کے گئے ہیں. اپنی دوائی لکھانے کی. اگر ان کی دوائی اچھی ہوتی تو پھر آپ کو گاڑی نہ دیتے, پھر آپ کو اے سی نہ لگا کے دیتے.